الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی آج ہم نے 16 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ میں جو یان کا لفظ ہے اس کے 2 مادے ہیں، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ انا یعنی اور آنا یبین، دونوں کا معنی قربا ہے، حانا ہے، یعنی قریب ہونا اور نزدیک ہونا، دونوں معنی ایک جیسے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک انسان کے دل میں عجز و انکساری، عجز و نیاز نہ پیدا ہو، ایمان کا لطف نہیں آتا۔ عبادات فرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ جب تک دل اس احسان سے لبریز نہ ہو جائے کہ کہاں خالق زمین و آسمان اور کہاں یہ بندہ حقیر، بے نوا، مسکین، کمزور، اس کی شان کبریائی کہاں اور میں کہاں، اس کی شان کبریائی اور اس کی عظمت و جلال پر جب نگاہیں ٹک جاتی ہیں، جم کر رہ جاتی ہیں، اس وقت پھر انسان کو نہ اپنی ذات نظر آتی ہے، نہ یہ دنیا کی عیش و عشرت نظر آتی ہے، نہ اپنی نیکیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس وقت ایک دل میں درد اٹھتا ہے جسے محبت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خالق کی محبت سب سے افضل ہوتی ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا کار ساز ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے۔ اس وقت آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت انسان پہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازے، احسانات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انبیاء، صدیقین، صالحین، اہل بیت، صحابہ کرام کی عبادتیں، نمازیں، روزے، حج، یہ ساری تلاوتیں ہمیشہ اسی رنگ میں رنگی ہوتی تھیں، اس ارشاد سے، اسی نعمت کی طرف، اسی نعمت حصول کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت کی تاثیر سے
کئی بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر آ گئے اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے، کئی غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسی اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر رحمت فرمائی کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی تقدیر اس آیت نے بدل دی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فضیل ابن ایاز علماء خیر اور صوفیاء کے بادشاہ ہیں، سرخیل ہیں، ان کی تقدیر کو اسی آیت نے بدل دیا۔ جوانی کا دور ہے، ایک عورت کے دام فریب میں، دام عشق میں، دام محبت میں، مجازی محبت میں، سفلی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آخر کار بڑی مشکل سے اس لیڈی نے انہیں ایک رات وقت ملاقات عنایت کر دیا۔ وقت مقررہ پر وہ شوق ذوق سے جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ راستے میں کانوں میں ایک صدا فردوس گوش جسے کہتے ہیں وہ پڑ گئی۔ وہ کیا تھی؟ کوئی پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ الایا، یہ جیسے ہی سنا، یہ سنتے ہی ان کے قدم رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، ایسے جیسے برف تھم جاتی ہے۔ جو سینے میں ہوا و ہوس کا ایک طوفان امڑا ہوا تھا، تھم جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اسی وقت واپس مڑ جاتے ہیں اور جا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مقام ولایت پر فائز کر دیا ہے۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 259۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، احمد ابن ابی الحواری وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک خوفناک چیخ سنی۔ مڑ کر دیکھتا ہوں تو کیا تھا، ایک شخص ہے، بے ہوش ہوا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو یہ آدمی غش کھا کر گر پڑا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آتی ہی یہ اشعار گنگنانے لگا۔ عربی کے اشعار ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ اشعار یوں ہیں، اما آن للہجران ان یتسرما وللغصن غصن البانی ان یتبسما۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی کیا ابھی ہجر کے خاتمہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی جب بان کی ٹہنی مسکرانے لگے؟ دوسرا شعر یوں پڑھا، وَلِلْعَاشِقِ صَبِّ الَّذِي ذَابَ وَانْحَنَا أَلَمْ يَعْنِ أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ وَيُرْحَمَا۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، الم یعن، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، الم یعن، ابھی وہ وقت نہیں آیا، نزدیک نہیں آیا، قریب نہیں ہوا، جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عاشق محب جو گل گیا ہے، جھک گیا ہے، اس پر رحم کیا جائے۔ یہ اشعار پڑھے، پھر غش کھا کر گرا اور محبوب حقیقی کے وصال سے مشرف ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے جو علماء خیر ہیں، صوفیاء کرام ہیں، شیخ ہیں، وہ ایسا اپنے شاگرد کو، جو شاگرد ہے، جن کے وہ مرشد ہوتے ہیں، جن کے وہ مرید ہوتے ہیں، ایسا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے
حدیث مبارکہ کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق ایسا وظیفہ عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے تو انوار ربانی سے بارگاہ سمدیت سے انوار و تجلیات کی بارشیں، انعامات کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، احسانات کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب مولا کریم کا احسان ہوتا ہے، یہی کمال بندگی ہے، یہی معراج عبدیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی میں سالک کو تلقین کی گئی ہے جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست فیض لیا ان کے دل موم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ جب وقت بہت گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر وہی رنگین دنیا، گناہ کی دنیا میں پھنس گئے۔ اس لیے پھر آخر میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی جو اکثر تعداد تھی ان میں سے نافرمان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر کی لذتوں سے آشنا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت